I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign with this. I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने का इंतबाह। ट्रूथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान को डील पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया शर्मनाक है। सब तेहरान को फौरी खाली कर दें। इससे पहले कनाडा में G7 इजलास के मौके पर बरतानवी वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार देखना नहीं चाहते। ईरान और इसराइल कशीदगी कम करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। आप सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। हमने ईरान को 60 दिन दिए थे, उन्होंने इनकार किया। मेरा ख्याल है न्यूक्लियर डील पर ईरान को साइन करना होगा। ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं कर रहा, वो बेवकूफ़ है। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा में G7 समिट में शिरकत मुख्तसर करके वतन वापसी का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास बुला लिया। कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। तेहरान के शहरियों का अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। शहरियों ने कहा, अगर किसी को मुल्क छोड़ना है तो वो इसराइली होंगे। बाजार खुले हैं, हर तरफ गहमा गहमी है, अपने वक्त पर दुकानें बंद करते हैं। इसराइल के ताज़ा हमले पर ईरान के भरपूर जवाबी वार। तल अवीव और हैफा को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल से हमला। कुछ देर पहले भी ईरान ने तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसराइल भर में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ और हरास। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ैली कंपनियां बंद कर दी गईं। इससे पहले इसराइल ने तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर मिसाइल दागे थे। ईरानी फौज ने तब्रेज़ में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया का दावा, इसराइली फौज का तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं, ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में उनका मुशाहिदा करेगी। Officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader, as that this would escalate the conflict beyond where it is already. No, it's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी न्यूज़ चैनल के एंकर ने सवाल किया कि अमरीका ने खामनाई को मारने का मंसूबा मुस्तरद किया। ट्रंप समझते हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे। नेतन्याहू ने जवाब दिया, खामनाई को मारने से मसाइल बढ़ेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। हम ईरानी जौहरी खतरे को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमने सैकड़ों रॉकेट तबाह और बड़ी तादाद में लॉन्चर्स को निशाना बनाया। आधे ईरानी ड्रोन तबाह, अहम मरकजी रडार और रेडियोएक्टिविटी इमारत पर हमला किया। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान के साथ हम मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। इसराइल की हिमायत करना अमेरिका के मफाद में है। इसराइली हमलों का उसी की जुबान में भरपूर जवाब देंगे। इसराइल अपनी अहमकाना जारियत पर पछताएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक जवाब। कहा, इसराइल जिस सतह पर हमला करेगा उसी सतह पर जवाब देंगे। कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थाम कर मैदान में उतरेगा। दुश्मन की जारियत का भरपूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग को वुसअत नहीं देना चाहते। नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके जंग शुरू की। तल अवीव के बंकर्स में छुपे जंगी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक ईरानी अवाम पर हमले नहीं रुकते, तेहरान नहीं रुकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक मौक़िफ़। अब्बास अराग़ची कहते हैं, वाशिंगटन की एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। ट्रंप सिफारतकारी के हामी हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त है।
نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کر دیا جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دیں گے وہ بھی نتائج بھگتیں گے۔ اسرائیل پر حملوں میں صرف فوجی اہداف اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی مندوب نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ نائب وزیر اعظم کی سینٹ میں برطانوی اخبار میل آن لائن کی خبر کی دو ٹوک الفاظ میں تردید۔ کہا برطانوی اخبار نے بے بنیاد خبر دی تھی کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ ہمارا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام صرف اور صرف ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے ہے۔ فلور آف دا ہاؤس پر پالیسی بیان میں کہا کہ 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں۔ صدر ٹرمپ اور خواجہ آصف کی اے آئی سے بنائے گئے ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ پاک فوج الرٹ ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، جنگ کو مذاق نہ سمجھیں۔ اسرائیل کی جرت نہیں کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنا واضح موقف دیا۔ ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ دیروز در مجلس سنای پاکستان مثبت کردم که ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگ گئے۔ ارکان پارلیمنٹ کافی دیر تک تشکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا پاکستانی سینٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام گھناؤنا قرار دیا اور یہ کہا جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی پاکستان ہمارا ساتھ دے گا۔ مسعود پزشکیان کی تقریر کے دوران ارکان پارلیمنٹ نے نعرے بازی کی۔ ایران کے تابڑ توڑ میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ 4 روز کے دوران بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو آفس نے حملوں میں 30 مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ بن گورین ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز ویزمان انسٹیٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کی اسرائیلیوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا کہ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو شہر چھوڑیں۔ تل ابیب پر ایرانی حملے کا خطرہ، اسرائیلی شہریوں میں خوف کی لہر۔ اس سے پہلے اسرائیل نے بھی تہران کے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا تھا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہیک ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ اسرائیل کے بعض میزائل اپنے ہی علاقوں پر گرنے لگے۔ راجرز کی ویڈیو میں تل ابیب سے فائر اسرائیلی میزائل واپس گرتے دکھایا گیا۔ اسرائیل کا ایران میں شہری آبادیوں پر حملہ، اسپتال اور ٹی وی چینل کی عمارت پر بھی حملے۔ براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ ریکارڈ۔ حملے میں زخمی ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کی خاتون کارکن شہید۔ تہران پر حملے میں ایرانی ہلال احمر کے 3 اہلکار بھی شہید۔ تینوں شہید اہلکار تہران میں ریسکیو آپریشن میں مصروف تھے۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے ریسکیو ورکرز کو نشانہ بنانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملے میں بھی 5 افراد شہید۔ اسرائیل نے کرمان شاہ میں فارابی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا تہران کے مکمل فضائی کنٹرول کا دعویٰ۔ ایرانی پولیس نے تہران کے قریب موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑ لی۔ 2 اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ پولیس نے اسرائیلی ایجنٹوں کے قبضے سے 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان اور دیگر آلات برآمد کیے۔ تسنیم نیوز نے بتایا 3 منزلہ عمارت اسرائیلی جاسوس ڈرونز کی تیاری اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اتوار کو بھی صوبہ البرز سے موساد کے 2 جاسوس گرفتار کیے گئے تھے۔ موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فقری کو پھانسی دے دی گئی۔
صدر کی ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش، اردوان کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ مسعود پیزشکیان نے کہا کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، اسرائیل جیسا حملہ کرے گا ویسا جواب ملے گا۔ امریکہ سے مذاکرات صہیونی جارحیت رکنے سے مشروط ہیں۔ مذاکرات کے نئے دور سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ترک صدر نے ایران امریکہ جوہری مذاکرات کی میزبانی کی بھی تجویز دے دی۔ ترک صدر نے روسی صدر کو بھی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوان نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں نے پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ صدر پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، کشیدگی ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ ایران نے روز کیا ان کے 20,000 حاجی اس وقت سعودی عربیہ میں، ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹو دیا۔ ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے، کراچی ایئرپورٹ ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ پاکستان ایرانی حاجیوں کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب سے آمد پر ایرانی حاجیوں کو کراچی ایئرپورٹ پر ویزا دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینیٹ کو بتایا اسرائیلی حملے کے بعد سعودی عرب نے 20,000 ایرانی حاجیوں کی میزبانی کا اعلان کیا۔ حکومت ایران کی رابطہ کرنے پر ایرانی حاجیوں کی میزبانی کی پیشکش کی۔ پاک بحریہ قومی دفاع کا اہم ستون ہے۔ 1965 کا آپریشن دوار کا ہو یا حالیہ تنازع پاک بحریہ نے اپنا لوہا منوایا، ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے سافٹ لانچ سے خطاب۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کا مطالبہ مان لیا۔ نئے فائنانس بل میں متنازع قانونی شق میں ترامیم کی ہدایت۔ نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے سی ای او کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے بتایا ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کی گرفتاری کی اجازت 3 ممبران پر مشتمل بورڈ دے گا۔ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 5 کروڑ سے کم ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ شک ہو فراڈ میں ملوث شخص اپنے خلاف ثبوت ضائع کرے گا تو گرفتاری ہوگی۔ ہم آپ کے ساتھ، نیب آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کو تنگ کرے گا اس کا مطلب ہمیں تنگ کرے۔ آپ اس قوم کی اپنے شعبے کی خدمت کریں۔ آپ کا محاذ جنگ جو ہے آپ کی اپنی فیلڈ ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے، انڈسٹری ہے، وہ کامرس ہے، وہ ٹریڈنگ ہے، آپ اس کے محافظ بنیں۔ کاروباری برادری کو ہراسمنٹ سے بچانا میری ذمہ داری ہے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے۔ پورے پاکستان میں نیب سے کوئی خوش نہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب۔ کہا 25 سال میں 780 ارب ریکور کیے گئے۔ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ کسی کو گھسیٹا ہو؟ اخلاق کے دائرے میں بڑے کیس نمٹائے جا سکتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ریگولیٹری اوور سائٹ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ اب تیسرا ادارہ بھی بیچ میں ہوگا۔ مستقبل میں کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوا میں نہیں ہوگی۔ صاحب کا پہلے ہم سن رہے تھے کہ جون میں فیصلہ آ رہا ہے، اب نومبر کی تاریخ سن رہے ہیں، جلدی آ جائے گا، سخت آ رہا ہے، نرم آ رہا ہے؟ نہیں جی، اس پہ تو بالکل آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ میری تو کنوکشن ہے کہ اس میں کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ فیض حمید سے متعلق فیصلہ بہت جلد آ جائے گا۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا فیض حمید کیس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے بھی جڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا پی ٹی آئی انجوائے کر رہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کو مشورہ ہے متنازع باتیں کرنے سے گریز کریں۔ قمر باجوہ کے دور میں مارشل لاء کی پوری تیاری کر لی گئی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس دن ٹیک اوور کیا مارشل لاء فلیٹ میں تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا جمہوریت پسند ہوں اور مارشل لاء مسترد کر دیا۔ بانی نے قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے لیے رولز میں تبدیلی کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقوام متحدہ سے عملی اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا نفرت انگیز بیانیے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔
इस्लामोफोबिया में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ UN के खुसूसी एलची की तकर्री का खैर मकदम करते हैं। नफरत मजहबी हो या नस्ली, सिनफी हो या कौमी, रोकना नागुज़ीर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नफरत फैलाने का जरिया बन चुके हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 1000 अरब लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद। तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। शोबा तालीम के लिए 160 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी महासिल से बलूचिस्तान को 743 अरब मिलेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। तैयारे के नोज व्हील में आग लग गई। पायलट टेक ऑफ रोककर तैयारे को फौरी तौर पर वापस बे पर ले आया। एयरपोर्ट जराये का कहना है परवाज रोककर तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। निजी एयरलाइन फ्लाई जिना की परवाज कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। तैयारे में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद भी मौजूद थे। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। कराची में आज भी मौसम गर्म, मज़ाफ़ात में बारिश का इम्कान। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाएगी।